على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم کتبہ لکھ دیا گیا ہے لفظی معنی، اس کا معنی ہوتا ہے فرض کر دیا جانا، لازم کر دیا جانا۔ القتال لڑائی کرنا، کافروں کے ساتھ لڑنا، کرہن ناپسندیدہ چیز، عسیٰ امید ہے، قریب ہے، تکرہو کہ تم پسند نہ کرو شیئن کسی چیز کو، شرٌ تمہارے حق میں بہتر نہ ہو، شر ہو۔ ترجمہ: کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، قتال تمہارے اوپر فرض کر دیا گیا ہے اور وہ تمہیں پسند نہیں ہے، اور ہو سکتا ہے کہ تم ناپسند کرو کسی چیز کو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو۔ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تم پسند کرو ایک چیز کو اور وہ تمہارے حق میں بہتر نہ ہو، اچھی نہ ہو۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں اور تم نہیں جانتے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جہاد کی فرضیت کو بیان فرمایا ہے، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے لفظ قتال استعمال کیا۔ جہاد کا جو لفظ ہے وہ تو عام ہے، جہاد کا معنی ہوتا ہے کوشش کرنا، محنت کرنا، دین اسلام کی حمایت کے لیے اور اپنے دفاع کے لیے جو بھی محنت کی جائے ہر محنت جہاد کہلاتی ہے، چاہے وہ محنت زبان کے ساتھ ہو، چاہے وہ محنت قلم کے ساتھ ہو، چاہے وہ محنت انسان مال کے ذریعے سے کرے یا جان کے ذریعے سے کرے، یہ سب جہاد کی قسمیں۔ اور جو قتال ہے یہ جہاد بالسیف کو کہا جاتا ہے، تلوار لے کر، اسلحہ لے کر میدان میں نکلنا۔ تو اس کے بارے میں فرمایا کہ کتب علیکم القتال، یہ قتال تمہارے اوپر فرض ہے اور لازم ہے۔ سورہ البقرہ کے اندر ہی اللہ تعالیٰ نے 4 رکوع پہلے ارشاد فرمایا، قرآن کی وہ مشہور آیت، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تمہارے اوپر روزے فرض کر دیے گئے ہیں۔ وہاں بھی یہ کتبہ کا لفظ ہی ہے اور یہاں پر بھی کتبہ کا لفظ ہی ہے۔ جس اللہ نے روزوں کو فرض کیا اسی اللہ نے قتال کو بھی فرض کیا ہے۔ جس سپارے میں، جس صورت میں اللہ نے کتب علیکم الصیام فرمایا، اسی سپارے اور اسی صورت میں فرمایا کتب علیکم القتال، دونوں کے لیے کہ لفظ استعمال فرمایا ہے۔ لیکن امت مسلمہ ایک کو تو بڑی شان سے لیتی ہے
اور دوسرے سے صرف نظر کیے ہوئے۔ دونوں حکم اللہ نے قرآن مجید میں بیان فرمائے۔ البتہ روزے اور قتال میں ایک طرح سے فرق ضرور پایا جاتا ہے۔ روزہ جو ہے وہ فرض عین ہے، ہر مرد پر، ہر عورت پر روزہ رکھنا لازم ہے۔ کوئی فرد جو ہے اس سے مستثنا نہیں ہے، سوائے اس کے معذور ہے کہ مجبور ہے، ورنہ ہر ایک پر لازم ہے۔ اور اس کے متعلق کسی کو کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، فرض عین ہے۔ کہ اولاد کہے کہ میں اپنے ماں باپ سے پوچھ کر روزہ رکھوں گی، نہ۔ رمضان کا روزہ فرض ہے، بیوی کہے میں خاوند سے پوچھ کر روزہ رکھوں گی، خاوند اجازت دے گا، شوہر اجازت دے گا تو میں روزہ رکھوں گی، نہیں تو نہیں، ایسی بات نہیں۔ فرض جہاد کے اندر ہر شخص نے اس کو لازمی طور پر ادا کرنا ہے۔ اور دوسرا ہوتا ہے فرض کفایہ، کہ اگر کچھ مسلمان اس کو ادا کر لیں تو باقی مسلمانوں کی ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے۔ جتنے افراد کی ضرورت ہیں اتنے افراد کر رہے ہیں، باقی نہ بھی کریں تو کوئی نقصان نہیں ہے۔ یہ ہوتا ہے فرض کفایہ۔ قتال عام حالات میں فرض کفایہ ہوتا ہے، عام حالات میں فرض کفایہ ہے کہ سارے مسلمانوں میں سے ایک جماعت ضرور ہونی چاہیے جو اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والی ہے۔ جب وہ کر رہے ہیں تو باقیوں کو ضرورت نہیں ہے، وہ اپنے کام میں مشغول رہیں۔ ہاں، اگر مسلمانوں کے امیر کی جانب سے اعلان کر دیا گیا کہ سب جہاد کے لیے نکلو، یا کفار نے اس طریقے سے حملہ کر دیا کہ وہ مخصوص جماعت ان کا مقابلہ کر نہیں سکتی، مشکل ہے اس کے لیے مقابلہ کرنا، تو اب باقی مسلمانوں پر بھی لازم ہو جاتا ہے کہ وہ جہاد کریں۔ اب اس کی صورت جو ہے وہ فرض عین کی بن جاتی ہے، کسی کو کسی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں، سب نکلیں۔ لیکن ایسی صورتحال نہ ہو تو جہاد قتال فرض کفایہ ہوتا ہے، کچھ کر لیں اور باقی نہیں۔ اور یہ چیز اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید کے اندر بیان فرمائی ہے۔ خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم علی القاعدین درجہ۔ وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں جہاد کر رہے ہیں مال اور جان کے ذریعے سے، اللہ نے ان کو فضیلت دی ہے ان لوگوں پر جو بیٹھے ہوئے نہیں گئے۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، جنت کا وعدہ اللہ نے دونوں سے کیا ہے، لڑنے والوں سے بھی بیٹھنے والوں سے بھی، لیکن لڑنے والوں کو اللہ نے فضیلت زیادہ عطا فرمائی۔ تو بیٹھنے والوں کے لیے بھی اللہ نے جنت کے وعدے کیے ہیں، کیوں؟ فرض عین نہیں ہے، فرض کفایہ ہے۔ اور سورہ توبہ کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے جا کر فرمایا فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ، کہ ایک بڑی جماعت سے چھوٹی جماعت اللہ کے راستے میں نکل کے کیوں نہیں جاتی؟ نکلنا چاہیے، سب مسلمانوں کے نہیں، ایک جماعت کو ضرور جہاد کے لیے نکلنا چاہیے۔ اور وہ مشہور روایت بھی ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے آ کر اجازت چاہی کہ آپ مجھے اجازت مرحمت فرمائیں، میں بھی جہاد پہ جانا چاہتا ہوں۔ آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے فرمایا کہ آج تیرے ماں باپ زندہ ہیں؟ ماں باپ زندہ ہیں؟ ہاں جی زندہ ہیں۔ فرمایا کہ تو ان کی خدمت کر، تیرا جہاد یہی ہے۔ اس وقت فرض نہیں تھا سب مسلمانوں کا جانا،
خدمت کرنے والا اور کوئی نہیں ہے، فرمایا تم خدمت پر رہو۔ تو یہ عام حالات میں اس کی یہ صورتحال ہے، لیکن جب عام اعلان ہو جائے کہ نہیں نکلو سارے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ، نکل پڑو اللہ کے راستے میں، ہلکے ہو کے بوجھل ہو، جہاد کرو مال اور جان کے ذریعے سے۔ جب حکم مل جائیں، عام حکم مل جائیں، تو یہ بات ذہن نشین رکھنی چاہیے، فرض ہیں لیکن فرض عین نہیں، فرض کفایہ ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن جو جہاد کر رہے ہوں، چاہیے ان لوگوں کو جو بیٹھے ہیں وہ ان کے ساتھ تعاون کرتے رہیں، ان کے لیے دعا کرتے رہیں، اور ان کے جذبات ان کے ساتھ ہونے چاہیے، اور یہ نیت ہونی چاہیے کہ جب ضرورت پڑی انشاءاللہ میں بھی حاضر ہو جاؤں گا، تاکہ اس کو بھی اجر و ثواب ملتا رہے۔ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ، جہاد فرض تو ہو گیا، لیکن فرمایا کہ یہ تمہیں پسند کوئی نہیں ہے، تمہارا دل نہیں چاہے گا، کیونکہ معاملہ تو بڑی مشقت والا ہے نا، کہ جائیں گے تو کیا بنے گا، واپسی ہونی بھی ہے کہ نہیں ہونی، اور اگر واپس آئیں گے بھی صحیح تو کس صورت میں آئیں گے، کامیاب ہو کر آئیں گے یا بظاہر کامیابی نہیں ہے، گھر سے دور ہے، وطن سے دور ہے، سامنے دشمن ہے، زخم بھی لگ سکتا ہے، کتنا صبر کر سکتا ہے، طبیعت اسے پسند نہیں کرتی عام طور پر، اسی لیے طبعی طور پر چونکہ پسند نہیں ہے تو ہم پھر ایمانی اعتبار سے بھی کمزور واقع ہوئے کہ اس کے خلاف زبانیں ہی استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں، کافروں کی سن کے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب میرا حکم آ جائیں پھر اپنی طبیعتیں نہ دیکھا کرو، دانشوریاں نہ سمجھایا کرو، ہمیں عقل نہ استعمال کیا کرو۔ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، کیا تم اس بات کو دیکھتے نہیں کتنی چیزیں ہیں جنہیں تم پسند نہیں کرتے لیکن وہ تمہارے حق میں بہتر ہوا کرتی ہیں، تمہارے حق میں بہتر ہوا کرتی ہیں۔ کون